پہلا پارہ سورہ بقرہ آیات نمبر 33 بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا آدم انبئوهم بأسمائهم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. انگلش میں قرآن اب اس کا ترجمہ. اللہ نے فرمایا اے آدم تم انہیں ان اشیاء کے ناموں سے آگاہ کرو. پس جب آدم علیہ السلام نے انہیں ان اشیاء کے نام سے آگاہ کیا، ان چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا. پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام کو خود اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر اس کو چیزوں کے نام سکھائے، پھر فرشتوں کے سامنے ان کو پیش کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، اور حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ جو چیزوں کے میں نے آپ کو نام سکھائے ان کو آگاہ کرو، بتاؤ ان کو. اللہ نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا؟ جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب مخفی یعنی چھپی ہوئی حقیقتوں کو جانتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا کہ جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اس کی ساری چھپی ہوئی حقیقتیں، جو حقیقتیں چھپی ہوئی ہیں چاہے انسان میں ہے یا زمین میں ہے یا جدھر بھی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور وہ بھی جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو. ایک تو ہے چھپی ہوئی چیزیں ہیں، جیسے زمین میں کتنا کچھ کہتے ہیں فلاں جگہ سونا چھپا ہوا ہے، فلاں جگہ وہ ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو زمین میں چھپی ہوئی ہیں، انسان کو پتہ نہیں ہے. سائنسدان جا کے تجربے کرتے ہیں، جیسے پیٹرول نکالنا، گیس نکالنا، کتنے کتنے ان کو سال لگ جاتے ہیں، پھر جا کے پتہ چلتا ہے ادھر پیٹرول ہے، ادھر فلاں ہے، ادھر فلاں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو ذرے ذرے کا پتہ ہے، جو کچھ چھپا ہوا ہے زمین میں یا جدھر بھی آسمان میں، ساتوں آسمانوں میں، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہے. اور وہ بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم انسان کے کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا، کسی کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے تو منافقت کر ہوتا ہے، دل میں اتنا کچھ چھپائے بیٹھا ہوتا ہے اور منہ پہ اس کے ساتھ میٹھا بنا ہوتا ہے، اس کو کہتا ہے یہ ہے وہ ہے تو اچھا ہے، تو جب وہ جاتا ہے یا بعد میں بھی تو اتنا کچھ اس کے بارے میں وہ دل میں چھپا کے بیٹھا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے کچھ نہیں چھپا سکتا انسان. جتنا کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، جا کے مانگے دوسروں کو. اللہ تعالیٰ وہی فرما رہا ہے کہ جو انسان ظاہر کرتا ہے اور جو چھپاتا ہے میں سب کچھ جانتا ہوں. کہ انسان جو چھپائے اور جو ظاہر کرے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ چھپا لیا کچھ. اللہ تعالیٰ کو چھپی ہوئی چیزوں کا بھی پتہ ہے کہ انسان کے دل میں کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے جو تم ظاہر کرتے ہو مجھے اس کا بھی پتہ ہے. اب ہے انگلش میں ترجمہ. اب ہے لفظ لفظ. قال یا آدم، آدم فرمایا اے آدم. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرمایا انبئوہم باسمائہم، بتائیں ان چیزوں کے نام. انبیاء
بتائیں بے اسمائہم نام ان چیزوں کے، فلما انبأہم پھر جب اس نے بتا دی ان کو بے اسمائہم ان کے نام، قال علم اقل لکم فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، انی اعلم غیبا کہ بے شک میں جانتا ہوں غیب کو، السماوات والارض آسمانوں اور زمین کے، وعلم ما تبدو وأعلم ما تبدو اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ سب جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ تفسیر حضرت آدم علیہ السلام کا اعزاز، صحیح بخاری حدیث نمبر 4476 کی روح سے قیامت کے دن تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اکٹھے ہوں گے اور ان کے علمی فضیلت کا اعتراف کریں گے۔ قیامت کا دن آئے گا، ابھی تو یہ زندگی ہے ہماری چھوٹی سی، تو قیامت والے دن حضرت آدم علیہ السلام کے پاس سارے لوگ اکٹھے ہوں گے اور ان کے علم کی فضیلت کا اعتراف کریں گے، جو علم اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام کو فضیلت دی ہے، ہر حضرت فرشتوں سے ہر چیز سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اعلیٰ کیا، تو اس کا اعتراف کریں گے، کہیں گے اللہ نے آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ اس آیات میں وہی منظر ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان کو چیزوں کی حقیقت بتائی تھی۔ اس آیات میں وہی منظر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کی حقیقت کہ یہ کیا ہے، ان کے نام کیا ہے بتایا، کس چیز کے کام آتے ہیں، جن سے وہ واقف نہ تھے، فرشتوں کو پتہ نہیں تھا ان چیزوں کا، اللہ تعالیٰ کی وہ رات دن عبادت کرتے ہیں۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے کہ علم، اختیار اور صلاحیت، دیکھنا، محسوس کرنا، سمجھنا، یہ سب کچھ یہ انسان کی وہ علمی صلاحیت ہے جو اس سے دیگر مخلوقات پر ممتاز کرتی ہے۔ جیسے جن دیکھیں وہ کسی کو نظر نہیں آتے، نہ ان کے پاس اتنا، تو یہی اللہ تعالیٰ نے جانور ہر چیز، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے انسان کو فضیلت عطا کی، ممتاز یعنی اچھا اور مختلف بنایا۔ غیب کا صرف اللہ کے پاس علم ہے، اور غیب کا جو علم ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی فضیلت دی، جو کچھ کیا، لیکن غیب کا علم نہیں دیا۔ یہ جو بیٹھے ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم غیب کا علم جانتے ہیں، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، یہ سب جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں نے انسان بنایا، اس کو سب کچھ بتایا، سکھایا، پر غیب کا علم صرف میرے پاس ہے، میں نے اس کو نہیں دیا۔ اگر غیب کا علم جانتے ہوتے تو آج تو کیا سے کیا ہو جاتا۔ آیات میں اللہ نے فرمایا کہ وہ آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ وہ زمین اور آسمان کے غیب کو جانتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیب کی 5 کنجیاں ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پاس غیب کی 5 کنجیاں ہیں، غیب کی 5 کنجیاں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب جیسے آپ ایک سوچیں کہ بینک میں ہر کسی نے لا کر لیے ہوتے ہیں، تو اسی کے پاس چابی ہوتی ہے، جس کو اس کا پاسورڈ آتا ہے، جس کو وہ لاک دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ایسی 5 چابیاں ہیں غیب کی، کسی انسان کے پاس نہیں ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ غیب کا علم کسی اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہا ہے کہ غیب کا علم صرف میرے پاس ہے، دینا ہوتا تو حضرت آدم علیہ السلام کو وہ دیتے، پھر اپنے پیارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ غیب کا علم صرف انہی کے پاس ہے۔ فرشتوں کا علم بھی وہی جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا، فرشتوں کا علم بھی اتنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، ان سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کی اتنا جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، اتنا وہ جانتے ہیں، جبکہ اللہ کا علم ذاتی اور مکمل ہے۔ اللہ کا جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کسی سے لیا نہیں ہے، وہ اس کو اس کی اپنی ذات کا ہے،
اور وہ مکمل ہے، یہ نہیں ہے کہ ادھورا ہے۔ دیکھیں ہم جو چیز چھپاتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتی ہے، ہمارا آگے کیا ہوگا، ہماری اولاد کے ساتھ کیا ہوگا، کیا کچھ سب کچھ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، ہماری اس دنیا میں کیا ہوگا، آخرت میں مرنے کے بعد اٹھیں گے کیا ہوگا، وہ سب اس کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو۔ وہ ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو فرشتے اپنی زبان سے ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو فرشتے اپنی زبان سے ظاہر کرتے ہیں، اور ان کو بھی جو دلوں میں چھپی ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے کہ انسان اپنی زبان سے بتا دیتا ہے کہ یہ ہے یہ، ایک ہوتا ہے اس نے دل میں رکھا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو وہ بھی پتہ ہوتا ہے، ظاہر اور باطن کا علم۔ تم جو ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو سے مراد مفسرین کے نزدیک وہ سوال تھا جو فرشتوں نے انسان کی تخلیق کا پر کیا تھا، ظاہر کیا، اور وہ خیال جو ان کے دل میں تھا کہ اللہ ایسی مخلوق پیدا نہیں کرے گا جو ہم سے بہتر ہو، یعنی وہ بظاہر تو سوال کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ انسان کو کیوں بنا رہے ہیں، یعنی ان کے دل میں تھا کہ عبادت تو ہم کرتے ہیں، سب کچھ ہم کرتے ہیں، ان کے اندر چھپا ہوا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں ایسے ان کو بنا رہا ہے، تو یہ سوال انہوں نے پیدا کیا۔ لیکن اللہ نے ان کو کہا کہ جو تم ظاہر کر رہے ہو، جو تمہارے اندر چھپا ہوا ہے، میں سب جانتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کا جانتا ہے تو انسانوں کا نہیں جانتا۔ بخاری شریف کی تعلیمات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ ہماری نیتوں اور سوچوں سے پوری طرح واقف ہے۔ اب ہم کسی انسان کے ساتھ بیٹھے ہیں، دل میں اس کے لیے نیت بھی خراب کی ہوئی ہے، سب کچھ کیا ہے، منہ پہ اس کے ساتھ بیٹھے ہیں، بھائی بھائی، باجی باجی، آنٹی آنٹی، فلاں فلاں کیا ہوا ہے، اور اس کو مکھن لگا رہے، دل میں اتنا منافقت رکھی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا، اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، اس نے کیا چھپایا ہے، وہ جو ظاہر کرتا ہے، جو چھپاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے باطن کو پاک رکھنا چاہیے، باطن جو ہمارا اندر ہے، اس لیے کہتے ہیں اس کو ہر وقت پاک رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے اس کا، اس میں بغض نہیں رکھنا چاہیے، اس میں چھپانا نہیں چاہیے۔ انسان دنیا کے ڈر سے جو گناہ کرتا ہے، اندر چھپائے ہوتے ہیں، کتنی کتنی غلط باتیں ہوتی ہیں، کتنے جھوٹ، کتنی چوریاں، کتنی برائیاں، اسی لیے کہتے ہیں دل کو پاک رکھنا چاہیے، اندر کو پاک رکھنا چاہیے۔ جو مومن ہوگا وہ جب بھی جس سے ملے گا اپنا دل اپنا صاف کر کے ملے گا، جو منافق ہوگا اس نے دل میں منافقت رکھی ہوگی، بظاہر وہ اچھا ہو کے ملے گا لیکن اس کے دل کا بغض اندر رہے گا، تو ایسوں کو اللہ تعالیٰ نے صاف منافق کہا ہے۔ منافق نفاق تو توبہ استغفر اللہ، دین سے دور، تو انسان کو اپنا اندر پاک رکھنا چاہیے، صاف رکھنا چاہیے، جس سے بھی ملے اسے نیک نیتی سے ملے، کوئی رشتہ ہو دل سے نبھائے، نہیں نبھانا تو اسے بتا دے بھئی تو اپنے راستے ہم اپنے راستے، اسے تعلق ہی پھر وہ کر دے، یہ نہیں ہے دل میں رکھ کے، زبان سے جو دل میں وہ زبان سے بول دو، بے شک اس کو اچھا لگے یا برا لگے، رشتہ رہے یا نہ رہے، دل میں نہیں چھپانا چاہیے۔ اب ہے انگلش میں تفسیر۔